کہ زندگی کیا پڑھتے ہیں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں، اس لیے یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 3 صورتوں کو جو آدمی شام کو غروب کے بعد پڑھے اور صبح میں آفتاب کے نکلنے سے پہلے، یا اگر کچھ دیر ہو جائے تو صبح آفتاب کے نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس کی بہت بڑی برکات ہے۔ ان 3 صورتوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم ما سامني الظهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم وللتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم۔ یہ فصل خامس کے 2 اشعار ہے، علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے فصل خامس میں اس کو بیان کیا ہے۔ پہلا پویم اور پہلا شعر یہ ہے، بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ما سامنی الدہر، دہرم کہتے ہیں زمانے کے، اوقات یہ، اور ضیمن معنی کیا ہے؟ کوئی تکلیف کا پیش آ جانا۔ کیونکہ جب کبھی مجھے کوئی زمانے کے اندر تکلیف نے دبا لیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لی، درود پاک پڑھا اور خوب آپ کو یاد کیا درود پاک کے اندر، اور اللہ جل شانہ سے دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، الا ونلت جوارا منہ لم یضمی، فوراً میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آ گیا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلِلْتَمَسْتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ، دین دنیا دونوں کے اندر کہتے ہیں غنا کا معنی دل کا سکون۔ میں نے جب چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ پر درود پڑھ کر، تو کہتے ہیں بخشش کو دست مبارک کے ہاتھوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے سے، آپ کے وسیلے سے دعا کرنے سے، اس کے اندر مجھے بہت فائدہ ملا۔ سمجھ گئے ہوں گے مطلب؟ بھائی میں اصل میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی ہمیشہ خوشی چاہتا ہے تو یہ ناممکن امپوسبل ہے۔ کوئی آدمی جو اس کا خیال کرتا ہے سب سے بڑا بیوقوف، کہ دنیا کے اندر میں ہر دن خوش رہوں، ہر وقت خوش رہوں، بیوقوف ہے، بہت بڑا بیوقوف ہے، چاہے وہ بظاہر کتنا بڑا سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس کا پرسن کیا ہے؟ پرسن جو ہے 40 کو لے لو، 100 کو لے لو، 40 میں سے 39 دیش تکلیف اور 1 دن شاید کبھی کچھ رہا۔ اور لیا کہاں سے ہے؟ آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا اللہ جل شانہ نے، تو اس کے اوپر جو ہے مصیبت کی بارش بھی گرائی اور راحت کی بھی، 1 دن راحت کی بارش گرائی اور 39 دن کیا یہ اللہ نے پیدا کیا، ہماری خاصیت میں رکھا، اللہ کی حکمت سے۔ یہ اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ یہ تکلیفیں نہیں رکھتے، اتنی تکلیفیں رکھنے کے بعد آپ دیکھو انسان کیسا بدترین بن رہا ہے، بد اخلاق بن رہا ہے، تو اگر راحت ہی راحت ہوتی تو بدترین بن جاتا۔ تو یہ جو ہے نا 40% کو جانے تو 100 کو، لیکن 40 کو لے، 40 میں سے 39 حصہ کیا ہو گیا؟ پریشانی۔ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں میری زندگی کے 50 سال ہے، 60 سال ہے، 80 سال ہے، 40 سال خوش رہوں، بیوقوف۔ 10 سال بھی تجھے خوشی کی مل گئے تو تیری خوش نصیبی، لیکن میں تو کہتا ہوں یہ بھی نہیں۔ سارا ٹوٹل کر لو تو شاید پوری زندگی بھر کے اندر پورا ٹوٹل کر لو تو 24 آور گن لو تو اس میں شاید 2-4 سال آپ کو خوشی کے ملیں گے شاید۔ اور اس کا قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے، تم بھولتے کیوں ہو؟ تمہاری پیدائش تو کی تھی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تمہیں تکلیف میں رکھ کر ہی پیدا کیا ہے۔
کہ دنیا کے اندر میں نے تمہیں راحت دینے کا ارادہ کیا ہی نہیں ہے، راحت دینے کا ارادہ کیا ہی نہیں، راحت ملی ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر، کلی راحت ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو تھوڑی بہت راحت مل جاتی ہے یہ کیسی ہے؟ ٹیمپریری، یہ ایسا جیسے پانی پر بلبلا، پانی پر کیا ہوتا ہے؟ تو جو پانی ہوتے ہیں تو اس کو بڑا کھلا کھلا کو دیکھتے ہیں نا، تھوڑی دیر رہتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی جو ہمیں ہے نا، کچھ جوانی، کچھ اچھا کھانا، کچھ صحت، کچھ ہضمیات، یہ پانی پر بلبلا ہے، انتظار کرتے رہو یہ بولا کب پھٹ جائے۔ تو کوئی بھی ہو اس میں، اور اس میں سب کو گھیر لیا اللہ تعالیٰ نے، انبیاء سے لے کر سب کو گھیر لیا، کسی کو چھوڑا نہیں، کسی کو، سب کو۔ لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتیں تو بہت سمجھدار فہیم، وہ تو اس کو جانتی تھی، وہ اس کو اپنے اس میں ہی نہیں لاتی تھی، بلکہ وہ تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ ہمیں راحت ملے۔ وہ تو سمجھے کہ مرتے دم تک ہمیں تکلیف میں رہ کر اللہ جل شانہ کی یہاں ثواب لینا ہے، یہ ہے، وہ تو اپنے تصور میں لائے ہی نہیں۔ اگر بہت دعا سے، بہت وظیفے پڑھ کر بیماری نہ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑے تو وہ ہے مخلوقات میں۔ آپ سے بڑھ کر کون ہے خدا کا پیارا؟ حضور سے بڑھ کر کوئی ہے کوئی پیارا؟ کوئی نہیں، یہ آپ نے ایسا کوئی نہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے آخری وقت میں سکھ کر ایسے ایک واقعہ آپ نے سنا تھا شاید جمعہ میں، کہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتنے سخت بیمار ہیں، اتنے سخت بیمار ہیں کہ نہ بول سکتے ہیں، آواز نہیں نکل سکتی ہے، ہاتھ نیچے سے اوپر نہیں اٹھا سکتے ہیں، پاؤں کو ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رات کو سونے کی یہ صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، ایسا کریے سارے بدن پر کرنا چاہیے نا۔ تو یہ میں پڑھتی تھی، جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتی تھی، اور حضور کے ہاتھ پر میں کیا کرتی تھی دم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ ہاتھ کو کھلاتی تھی میں، تب حضور کا ہاتھ چلتا تھا۔ سمجھیں جیسے کہ آپ کا ہاتھ یہ ایسا لے کر ایسا ہاتھ ہلتا تک نہیں تھا۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگے بھائی، وہ تشریف لائے، بہن بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے دیکھنے کے لیے، تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، ان کے ہاتھ میں عبد الرحمن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹکی کی باندھ کر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ مسواک سے آپ کو بہت محبت تھی نا، تم کو بھی اور مجھے بھی ہونی چاہیے۔ تو لیکن بول نہیں رہے کہ مجھے مسواک چاہیے، کیونکہ بولا نہیں جاتا ہے نا۔ تو صدیقہ نے دیکھا تو قریب میں مولے گئی، حضور مسواک، تو آپ نے خالی کیا کھلایا؟ سر ہلایا۔ حدیث بات میں وہ مسواک لیا عبد الرحمان سے اور اس کو کاٹ دیا، جو انہوں نے کیا تھا نا، سمجھ اس کو کیا کر دیا؟ کاٹ دیا۔ پھر صدیقہ نے اس کو اپنے منہ سے چبایا اور نرم کیا، اور پھر حضور کے منہ میں پھرایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر وظیفوں سے اور دعا سے ہوتا تو سرکار اتنی بیمار پڑتی، لیکن امت کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے پر بھی حالات ہے، جب ہے نا بشر کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ بشر کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول، سب سے پیارا تو وہ، اور صرف کتنے سال کی عمر میں؟ 63 سال، اور انگلش کے اعتبار سے تو یہ 60 بن جاتے ہیں۔ اتنی عمر میں اللہ نے اپنے یہاں بلا لیا۔ آج ہماری عمر 70 اور کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے، پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ صبر نہیں آ رہا ہے۔ بھائی سن لو، یہ سننے کی باتیں ہیں، یہ اصل یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ بات تقریر نہیں ہے، سن لو۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے بیماریاں نہ آئے، موت میرے پاس نہ آئے، موت کی بیماری نہ آئے، وہ آدمی سب سے زیادہ بیوقوف ہے، یاد رکھ لو اس کو۔ وہ آدمی کیا ہے؟ بیوقوف ہے۔ جبکہ انبیاء کو نہ چھوڑا بیماری میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمر میں کیا بیماری ہوئی تھی نا؟ درد سر کی۔ اتنا درد سر ہوا کہ اسی عالم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ میرا خدا بندے کے دوست کے یہاں جانے کا ارادہ ہو رہا ہے، تیار ہے۔ آپ کو تو بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے،
لیکن اتنا درد سر ہے، اتنا پیارا، سب کچھ بتا دیا، تم کو آنا ہے، یہ بھی ہے کہ جبریل کو کہا کہ جب روح نکالو تو پوچھنا پہلے سلام کر کے، اجازت لینا. لیکن اس سب کے باوجود آخر میں بیماری دی، اتنا درد سر ہے کہ آپ کا ارادہ ہوا کہ میں جاؤں مسجد میں. گھر پر ہی نماز پڑھتے تھے، آخری نماز گھر پر پڑھی نا، اس کی تعداد بھی حدیث پاک میں آتی. آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں جاؤں اور لوگ صحابہ کو نصیحت کروں. تو ایک صحابی کو بلایا جو طاقتور تھے، ان کو کہا کہ میرے سر پر ایسی پٹی باندھو اور پیچھے سے گاٹھ لگا ہوا. کہا تمہارے میں جتنی طاقت ہو اتنی زور سے میرے سر کو باندھو، کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے. تمہارے اندر جتنی طاقت ہو اتنی طاقت سے میرے سر کے اندر باندھو. وہ صحابی اتنے طاقتور، اتنا زور لگایا کہ اور کا بہت درد ہے میرے سر میں. میں جاتا ہوں ممبر کے اوپر. جب وہ باندھا خوب کس کر تو تھوڑی سی ہمت ہوئی اور آپ جا رہے ہیں ممبر پر. کیسے جا رہے ہیں؟ دو صحابی ہے تو صدیقہ فرماتی میں کمرے سے دیکھ رہا ہوں جا رہے ہیں تو نیچے حضور، وہ تو کچی زمین تھی نا، غبار تھا، تو نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم مار کے نشانات پڑ رہے ہیں، گھسٹ رہے پاؤں. اگر کسی کو بیماری نہ آتی تو کس کو نہ آتی؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں سوچو. لیکن اس سب کے باوجود حضور کو بہت اطمینان، صحابہ کو بہت اطمینان. ایک صحابی کے پاس گئے تو اس کی اجازت کے لیے. اتنی تکلیف تھی اس زمانے کے اندر. علاج کے لیے آج آپریشن ہے تو اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ داغ لگاتے تھے، آگ ہے نا اس کے داغ. وہ زمانہ تھا، دوائیں تھی. تو 7 داغ لگوا چکے تھے اپنے بدن پر، اور لوہے کو گرم کر کے جہاں بیماری ہوتی ہے نا. پھر آخر میں بہت تکلیف. ایک صحابی گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے حضور سے یہ سنا نہ ہوتا کہ موت کا مانگنا گناہ ہے تو میں آج خدا سے موت مانگتا، کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. لیکن میں نے حضور سے سن لیا کہ موت کا مانگنا مصیبت کی وجہ سے گناہ ہے، اس لیے میں نہیں مانگ رہا ہوں. دیکھا آپ نے، صحابہ نہ بچے، اولیاء نہ بچے، انبیاء نہ بچے، کس سے؟ بیماری نہیں، موت سے نہ بچے، تو تم اور ہم کون سے ہیں؟ لیکن میں نے یہ شعر پڑھے، اس میں ایک بار بتا دوں، موت اور ہے، بیماری اور ہے، سکون قلب اور ہے. اس کو سمجھ لو، آپ سمجھانا اس کو چاہتا ہوں. موت اور ہے، بیماری اور ہے، بڑھاپا اور ہے، کمزوری اور ہے، اور سکون قلب کیا ہے؟ ایک الگ چیز ہے. بڑھاپا ہے، آدمی کو معلوم ہے کہ میرے اتنے سال ہو گئے اب اس سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن اس عالم کے اندر سکون رہے. کیا رہے؟ آدمی کو معلوم ہے مجھے بیماری میں مر جاؤں گا، لیکن کیا رہے؟ سکون قلب رہے. آدمی بہت پریشان ہے، بہت لمبی بیماری ہے، درد ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ سکون قلب ہے. اس کے اوپر اور مصیبتوں کا آپ قیاس کر لو. تو بیماریاں، موت یہ اور چیز ہے، اور سکون قلب. انبیاء سے، صحابہ سے، صلحاء سے، دینداروں سے اللہ نے وہ سکون کی دولت کو کبھی غائب نہیں کیا، کبھی بھی نہیں غائب. اب یہ نبی کو اتنی تکلیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور انبیاء اور یہ صحابہ کیا، لیکن ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا؟ سکون کو نہیں سنا، نہیں سنا. کیا ہے سکون؟ یہ تو انبیاء صحابہ کی تو بہت بڑی بات ہے. اولیاء کرام کی تاریخ کے اندر بھرپور لکھا ہے. نظام الدین رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ تو میں جب مروں گا نا تو بہت کمزور ہو جاؤں گا. سب کو معلوم ہے نا بھائی، اگر کمزور نہ ہوتا اور مجھے یہی کہتے ہوئے کہ جوانی میں تمہاری موت آ رہی ہے تو میں خود کا ناچتا ایسا خدا بند قدوس پہچانے کے لیے. اور کہتے میں یہ شعر پڑھتا ہوں، شعر بھی پڑھ گئے، خرم آروز کزی منزل ویرا بربم. میں بہت خوش ہوں گا اس دن جس دن اس ویران منزل سے آباد منزل کی طرف جاؤں. جنہوں نے قبرستان کو آباد منزل سمجھا اور دنیا کو کیا سمجھا؟ ویران. ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، ہم نے اس کو آباد سمجھا، اس کو ویران سمجھا. نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس کو سمجھ لو. آج وقت پر پھر نہیں ہوگا. موت یقیناً آنے والی ہے، بیماری یقیناً آنے والی ہے. کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو دور کر سکے، کسی کی نہیں، نہ ڈاکٹر کی، نہ ڈاکٹر کی بابا کی، نہ اولیاء کی، کیونکہ اولیاء پر خود آ رہی ہے نا. کبھی کبھی مجھے جو ہے وہ ہنسی آتی ہے، لیکن دل میں ہنستا ہوں. کیا ایک آدمی آئے میرے پاس، یوں کہتے ہیں یار جو ہے اس مہینے بالکل بخار جاتا ہی نہیں ہے، جبکہ مجھے بھی فلو تھا. اور تعریف میرے پاس لے آیا.
میں یہ سب اللہ کے نام پر نہیں دیتا ہوں. باقی اگر میں پھولوں کو قبول کرتا تو پہلے یاد کیوں نہیں کرتا؟ ہاں دل میں آتا ہوں، اس کے سامنے کچھ نہیں کہتا ہوں، سامنے والے کو نام بھی تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ آتا ہے بچن کہتا ہے کہ حضرت آگے اس مہینے کے اندر جب سے یہ شروع ہوا ہے 15 20 25 دن، ایک دن بھی ایسا نہیں کہ میں نے پہلا سیٹی میں نے کھائی ہو ایسا کہتا ہے. میں کہتا ہوں میں نے ایک وقت بھی نہیں چھوڑا گئی بات، یو اینڈ می سیم سیم، لیکن پھر بھی تعبیر میں دل میں ہنستا ہوں. تو بس کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے، لیکن ایک میں نے چیز سمجھائی اس کو سمجھ لو. بیماری اور ہے، دکھ اور ہے، اور سکون اللہ نہیں چھینتا ایک شرط پر، جبکہ اللہ جل شانہ سے تم نے تعلق برقرار رکھا. حق تعالیٰ جل شانہ سے تعلق نہ بگاڑو، تعلق اللہ تعالیٰ سے بگاڑو نہیں، وہ سکون دے گا. موت میں بھی، موت کے وقت بھی ایسی بیماری آ جائے وہ سکون، جب وہ سکون دے دے گا نا بھائی تو پھر اس کے بعد زیادہ پتہ نہیں چلے گا. اس کی ایک مثال میں صاحب کے سمجھاؤں، ایسے ہی ہے کہ ہاسپٹل میں جاوے اور ڈاکٹر کہے تمہارا بہت بڑا ہارٹ کا آپریشن ہے، پیٹ کا آپریشن ہے، تو بھائی تو میرا سینہ کاٹے گا، ہاں تو میرا پیٹ کاٹے گا، ہاں وہ تو کاٹے گا تو میں مر جاؤں گا، ہے نا، وہ لگے گا بہت، چلو نہیں مر نہیں جاؤں گا تو لگے گا بہت. وہ کہے گا ہم تم کو جو ہے نا سکون دیں گے. کیا لیں گے؟ وہ سکون محسوس. وہ کیا کلوروفارم گیا 1 2 3، اب اس وقت کاٹ کوٹ کرو. تو حق تعالیٰ جل شانہ موت دیں گے، بڑھاپا دیں گے، تکلیف دیں گے، لیکن یہ جو میں نے کہا ڈاکٹر کا یہ کلوروفارم حصی ہے، اس کو کہتے ہیں روحانی. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہیں روحانی کلوروفارم دیں گے. کیا دیں گے؟ روحانی کلوروفارم کا مطلب کیا ہے؟ بیمار ہے، بڑھاپا ہے، معلوم ہے کہ اتنے سال ہو گئے، عام طور سے اتنے سال انسان زندہ رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ دل فرحت سے بھرا ہوا ہے. لیکن یہ کب ہوگا بھائی؟ تعلق مع اللہ. اور تعلق مع اللہ میں یاد رکھ لو، تم سے ہو سکے تو کر لینا، نہیں ہو سکے تمہاری مرضی. 24 گھنٹے ایسے ہو جو خداوند قدوس کے ذکر کے ساتھ بھرے ہوئے ہو. کر تو دیکھو، کر کے تو دیکھو. صبح اٹھے فجر کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ فجر کی نماز پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ، پھر بھائی ذکر کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے بھائی؟ تھوڑی دیر آرام کر لینا ہے. اور آرام کے اندر کیوں؟ تاکہ تازہ ہو جاؤں، پھر اللہ کا ذکر کروں. پھر اٹھے، پھر اپنا فیکٹری کا جو کچھ کام کرنا ہے اس کے ساتھ اللہ کا ذکر. دنیا کا کام اور ذکر ساتھ چل سکتا ہے. بھائی دکان میں بیچ بھی رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ درود پاک، خدا سے تعلق نہیں ٹوٹ رہا ہے. خدا سے ارے بھائی آپ لوگوں نے دیکھا نا لوگ موٹر چلاتے ہیں، آگے بات سنیں، ابھی تو قاعدہ نکلا ہے کہ وہ لیکن آپ نے دیکھا کہ نہیں پھر بھی ہاں یہ سمجھے یہ کیا ہے؟ اس سے نہیں اور بات بھی کرے. ارے بھائی تو جو چھوڑ جاتے توڑ دے گا تو کہیں نہیں. یہ کتنی یہ بہت امپورٹنٹ ٹیلی فون ہے. سمجھے؟ شی، اور یہ شی جو ہے وہ گجراتی کا چھی. جب دنیا کے اندر ایسا ہو سکتا ہے، کار چلاتے ہوئے دنیا میں بات کر سکتا ہے، کیا فیکٹری چلاتے ہوئے، کیا کام کرتے ہوئے، کیا خداوند قدوس کا ذکر نہیں ہو سکتا ہے؟ آدمی یہ سوچتا ہے یہاں سے لے کر مدرسے تک جاؤں، یہاں سے میں بلڈنگ پر جاؤں، میں اس درمیان میں پہلے ہی اندازہ کر لیں کہ میرا 100 مرتبہ درود شریف ہو جائے گا، 50 مرتبہ ہو جائے گا، چلے گا کہ نہیں؟ یہ تعلق مع اللہ اگر برقرار رہا، اور یہ تعلق مع اللہ دین کے کاموں کے اندر اس سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، برابر دن کا کام رہے گا. آپ کی فیکٹری چالو رہے گی، آپ کا کام چالو رہے گا، کھانا چالو رہے گا، پینا چالو رہے گا، سب کچھ، کار بھی آپ کی چالو رہے گی، لیکن زبان کے بل کیا ہو جائے گا؟ اور پھر ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ بہت ہیں آج دنیا میں. تم ایسا نہ سمجھنا کہ نہیں ہے، بہت ہے، لیکن کرو تو ملے گا. ایسے لوگوں کے اوپر یہ جو ہے موت اور بیماری کی تکلیف سیکنڈری بن جاتی ہے. سیکنڈری میں سمجھو، ہاں ان کی طبیعت میں وہی گھسا ہوا ہے. ان کو ایسے وقت میں فکر ہے کہ معمولات چھوٹ گیا. بھائی اس کو اپنی بیماری کی فکر کی تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو تو معمولات کی فکر ہے. تو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص ان کے متعلق ایسے تو بہت سے ہیں، لیکن ان کا واقعہ کتابوں میں آ چکا ہے. ان کو بیمار ہوئے بیچارے، اور ایکسرا بھی جو ہے تو قریب کے زمانے کا گنگوئی رحمۃ اللہ نے دیکھنے کے بعد کہا کہ آپریشن لازم ہے، خطرناک بیماری ہے، آپریشن لازم ہے. تو کیا ایسا نہیں کریں گے جب تک کہ اپنے شیخ سے پوچھیں گے نہیں. اور شیخ ان کے کون تھے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ، بہت بڑے شیخ، وہ شیخ الشیوخ ہے، قطب العالم. وہاں گئے حضرت کے پاس، کہا حضرت
میں تو ہاسپٹل گیا تھا، ایکس رے لیا، رپورٹ آیا بہت خطرناک بیماری کی تھی. اس کی تو حضرت مجھے فکر نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس مالک ہے آپ لوگ. لیکن وہ یوں کہہ رہا ہے کہ آپریشن کی ضرورت ہے، تو اس بارے میں خالی صرف آپ سے مشورہ کرنا ہے کہ آپریشن کراؤں گے نہیں. حسن ہمارے دنیا کا ایک سبب ہے، کیوں بھاگتے ہو؟ یعنی یہ بھی بھائی یہ اسباب بھی اللہ پیدا کرنے والے ہیں نا، دوا بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے نا. بعض لوگ کہتے دوا نہیں کھائیں گے، کیوں نہیں کھائیں گے؟ تو پھر سموسہ بھی مت کھاؤ. سموسہ کا خالق بھی اللہ اور پیراسیٹامول کا خالق بھی اللہ. اگر تو دوا نہیں کھاتا تو سموسہ بھی چھوڑ دے خدا کا. اتنے زیادہ صوفی مت جاؤ. صوفیت کسی کہتے ہو ہم جانے بھی ابھی تعلق با اللہ کی بات سنی تو سناؤں گا تم کو. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہا حضرت آپریشن کہتے ہیں اور خطرناک بیماری. حضرت ہوا کیا اسباب میں سے ایک سبب ہے، تم آپریشن کرا لو، کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ حضرت نے نہیں کرایا، خود گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اندھے ہو گئے دونوں آنکھ سے آخری عمر میں، دونوں آنکھ چلی گئی تھی. کہا آپریشن کرے گا نہیں، کہا رہنے بھی، کیونکہ کہا کہ حدیث پاک میں نے پڑھ لیا ہے کہ جس کی دونوں آنکھ چلی جائے صبر کرے تو اس کے بدلے میں اس کو گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت ملے گا، میں وہی لے لوں گا. اور اسی حالت میں گئے، نہیں کرایا زندگی بھر میں. لیکن اپنے مرید کو کیا کہا تم؟ تو شیخ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. افضل گئے اپائنٹمنٹ کا آپریشن، تاریخ دے دی، سب کچھ چیکنگ کر کے فلانے دن داخل آپ کا داخلہ ہوگا. تو یو پی کی کسی ہسپتال میں داخل ہو گئے، ان کو لے گئے، ایک دن گھر بلایا. پھر دوسرے دن جب آپریشن کا وقت آیا تو وہ تو ایسے ذاکر شاکر 24 گھنٹے والے، وہی جیسے ملے گا یہاں سے وہاں جاتا 50 مرد دوسرے پر. تو ڈاکٹر نے کہا ابھی تم بولتے ہو بند کرو. کہا وہ تو تم یہ سنگاؤ گے نا تو خود بھی بن جائے. ڈاکٹر بھی سمجھ گیا چلو کب تک بولے گا. اس نے کلوروفارم سنگایا تو بھی اس کا ذکر چالو. ڈاکٹر گھر دیکھتا ہے یہ کلوروفارم پورا چڑھ گیا ہے، ہاتھ ہلاتے ہیں تو ویسے ہی جیسے کلو، لیکن وہ زبان یہ نہیں بند ہو رہی ہے. تو ان کو وہیں چھوڑ دیا پھر. اور پھر جو وہ کلوروفارم کے جو اترنے کا ٹائم ہوتا ہے 2-3 گھنٹہ، اس کے بعد وہ بیدار ہو گئے تو سمجھے کہ آپریشن ہو گیا ہوگا. ڈاکٹر نے کہا یار تم بھی عجیب ہو، بولتے ہی رہے. کہا تم نے دیکھا میں بولا اللہ نے بولا ہے؟ کہا اللہ نے کہا جاؤ بھگا تمہارا آپریشن نہیں ہے، تمہارا آپریشن میں بھی نہیں کر سکتا. دیکھا آپ نے اس خالی ایگزامپل. تو بھائی دکھ اور ہے، موت اور ہے، تکالیف اور ہے، سکون اور ہے. سکون مرنے دم تک قبر میں بھی اور عالم برزخ میں بھی اور جنت تک، یہ چھینا نہیں جائے گا. لیکن یہ سکون کے لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق. اور اس میں میں نے یہ پڑھا کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کیا جائے. لیکن ایک بات میں بتا دوں لقد کیس ہمارا حال وہ نہ بن جائے جو قرآن پاک میں ہے کہ جب تکلیف آتی ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب تکلیف آتی ہے تو سوتے لیٹے مجھے پکارتا ہے. جب میں تکلیف ہٹا دیتا ہوں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. قَالَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ خُذُونٍ، ایسا نہیں یہ. اور پھر جو آدمی صحت کے اندر خداوند قدوس کو زیادہ یاد کرنے والا ہوتا ہے جبکہ ابھی اس کو بیماری کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور پھر بیماری آ جائے گی تو اس کے اندر اس کو لذت آئے گی. تو یہ صحت کی حالت کے اندر ابھی ہے نا. پھر انہیں ایسا نہیں کرنا بھائی کہ بھائی ابھی بیماری آئی تو پھر تو اس وقت دل جمے گا نہیں. لیکن جس نے پہلے سے دل جما لیا تو ان کا دل کیا کرے ضرور وہ تو سمجھ جمے گا. بھائی جہاں کے لیے میں کام کرتا تھا اب جانے کا بالکل وقت آ گیا تو اب تو کیا ڈبل کر دو. اب کیا کر دو؟ ڈبل کر دو. اگلی بات سن، اب تو جانے کا وقت آ گیا. اب تو پوٹل بستر ماننے کا ہے نا. ہوائی جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے بعد ہتھرو آئے گا تو لوگ اوپر چڑھتے ہیں، بیگ یہ وہ نکالتے ہیں. اگلی بات سنیں جلدی جلدی اور بھرتے ہیں اندر سامان. ان کو بٹھانا پڑتا ہے، وہ پٹے بالنے والے بیٹھ گئے پھر بھی بیچارہ آ گیا. کیوں کہ ابھی جو ہے کیا. تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ بہت اللہ والے تھے تو ان سے پوچھا ذاکر صاحب کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے آج رات کو کل تمہاری موت ہونے والی ہے تو تم کتنا خدا کے ذکر کے اندر بڑھوتری کرو گے؟ انہوں نے کہا ایک چیز بھی نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میرے پاس کوئی ٹائم ہے ہی نہیں بچت کا ذکر اللہ اس کے اندر میں بڑھا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ پورا میں نے بھر لیا. کیا ہوا؟ وہ آئے ملک الموت اور اپنا کام کرتا جائے، میں اپنا کام کرتا جاؤں. بھائی سمجھے. لیکن اس کے لیے محنت، گناہوں سے بچنا، ہو جائے فوراً توبہ.
کیونکہ بالکل نہیں بچ سکتے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. ہو جائے فوراً کیا ہے توبہ. نہ آپ کسی کا دل نہ دکھایا کرو، اگر دکھایا تو معافی مانگ لو، تقوی اختیار کرو، جہاں تقوی ٹوٹے فوراً توبہ اور اللہ کا ذکر چالو. یہ داڑیاں واڑیاں جو مجھ سے کم ہے اس کو بڑھا دو ابھی سے، پھر نہیں بڑھے گی. اگلی بات بھائی میرا عزیز دوست بزرگ بڑا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. میں ایک ایسی بات کہتا ہوں کہ جو بات کا حقیقی ہے، جو پیش آنے والی ہے. پہلے سے اللہ کے ساتھ تعلق جاری رکھو انشاءاللہ تعالی. اس میں یہی ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا ان 2 اشعار کے اندر کہ میں نے حضور سے جو ہے واسطہ پکڑا. کیا مانا کہ درود پاک ایسا مؤثر نسخہ ہے ایسا کہ یہ آدمی اپنی زندگی کے اندر روایت سے ثابت ہے. ایک صحابی نے اجازت مانگی، کہا میں اپنا پاؤں وقت درود میں پاؤ، کہا بہت ٹھیک ہے. کہا آجا، کہا بہت ٹھیک ہے. چلو 3 حصے کر، پورا کا پورا کر دوں تو نصیب کیجیے. درود پاک چلتی اٹھتے بیٹھتے، چلتی اٹھتے بیٹھتے. وضو نہیں ہو تو تیمم کر لو، اور وضو بھی نہ ہو تیمم بھی کر لو تو کوئی غرض نہیں. صلی اللہ محمد، صلی اللہ محمد، صلی اللہ اللہ تعالیٰ کا